بات یہ ہے کہ خود میری اپنی زندگی میں جو غور طلب عمر ہے کہ مجھے 4 دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مبارکہ ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دست مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما دی. میرے پاس اس کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے. ابھی کی ہوتی ہے آپ کی زندگی میں ایک اتنا اہم خواب ہے جس کا آپ آلریڈی کیونکہ ذکر کر چکے ہیں, ریکارڈڈ ہے, میں اس لیے پوچھ رہا ہوں. پہلے تو وہ خواب بتائیں کیا تھا. زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. ہاں جی بالکل, میں اسی کا ذکر کر رہا ہوں. اور پھر اس کے بعد آپ کی فیلنگس کیا تھی؟ دیکھیے, زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا خواب ہوتا ہے جو بہت سینسٹیو سبجیکٹ ہے ہمارے معاشرے میں سمجھا جاتا ہے. میں اس پہ تھوڑی سی آپ کے توسط سے بات بھی کرنا چاہتا ہوں اس موضوع پہ کہ شاید میری ویڈیو میں اس پہ وہ اسکپ ہو گیا مجھ سے. ہوتا یہ ہے کہ جو خواب خوشخبری دینے والے ہوتے ہیں, انسان کے دل کو تسلی دینے والے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل, میں نے اس ویڈیو میں یہ بھی ذکر کیا ہے کہ ایک دفعہ بہت غم مجھ پہ چھایا ہوا تھا, تو میرے استاد پروفیسر میرے خواب میں آئے اور انہوں نے مجھے اٹھایا اور انہوں نے کہا کہ تمہیں کچھ نہیں ہوگا. اب وہ ایکچولی نہیں آئے ہیں میرے خواب میں, میں تو آئی ول گو ون اسٹیپ فردر اینڈ ول سے دیٹ ہی ڈزنٹ نو ایکچولی کہ وہ کسی کے خواب میں آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں. وہ تو شاید خود اس وقت سو رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سائیکی کا پتہ ہے انسان کی کہ یہ انفلوئنس ہو رہا ہے اس بندے کے ساتھ. تو وہ کیا کرتا ہے, خواب میں آپ کے پاس جن آتا ہے اور فرشتہ آتا ہے, ٹرانسفارمر ہیں, شیپس چینج کرتے ہیں. کیونکہ دیکھیں میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں, آپ اپنی زندگی میں 3 چیزیں دیکھیں گے, صحیح, نیم, فارم اور شیپ. دیر از نو فورتھ ایلیمنٹ. آپ خواب میں بھی یہی دیکھیں گے, آپ دنیا میں بھی یہی دیکھیں گے, اور جو آپ دنیا میں دیکھیں گے خواب میں بھی آپ اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے. آپ کوئی ایسی چیز نہیں دے سکتے جس کا ویژول فریم ورک آپ کے پاس ریفرنس اس کا موجود نہیں ہے. برتن ہوں گے, چائے ہوگی, پانی ہوگا, لوگ ہوں گے, شکلیں ہوں گی, یہی ساری چیزیں چل رہی ہوں گی. تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بسا اوقات آدمی کو خوشخبری دینے کے لیے کچھ ایسے روپ دھارتے ہیں جس سے انسان کو وہ پیغام پہنچایا جاتا ہے کہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ سیریس, اس کی سائیکی اس کو بہت زیادہ سیریسلی اڈاپٹ کرے گی اور وہ اس کے اندر تک چلا جائے گا اور اس کے لیے ایک اطمینان کا کردار ادا کرے گا. اب آ جاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مبارکہ پہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جیک پاٹ ہے, میں نے ذکر کیا تھا کہ اس کا آپ کے درود شریف زیادہ پڑھیں, درود ابراہیم, تو اللہ تعالیٰ آدمی کو ایسے معاملات پیدا کر دیتا ہے, آسانی ہو جاتی ہے. آپ اپنے پروفٹ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ یاد کریں گے, چانسز آر ہائر کہ زیارت ہو سکتی ہے. اچھے کردار کے ساتھ ہوں گے, زیارت ہو سکتی ہے. لیکن یہ کوئی رول آف تھم نہیں ہے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ذہن میں بھی نہیں ہوتا اور ان کی لائف کا پیٹرن بھی یہ نہیں ہوتا, لیکن ان کو زیارت رسول ہو جاتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا, پرابلم یہ ہے کہ زیارت رسول جب آتی ہے تو یہ سب سے بڑا خواب ہوتا ہے جو آپ کے فیتھ کو ٹچ کرتا ہے. صحیح, اس سے اللہ تعالیٰ کا مقصد بہت بڑا آپ کی زندگی کا رخ چینج کرنا ہوتا ہے. میں نے اس ویڈیو میں یہ بھی عرض کیا تھا کہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ خواب میں ان کی موت دکھا دیتا ہے. مجھے بہت لوگ ایسے ملے ہیں, دیکھا جی خواب میں اپنا جنازہ دیکھ لیا, اپنی نماز جنازہ دیکھ لیا, اپنے آپ کو دیکھا, مجھے غسل دیا. اب جس بندے نے ایسا خواب دیکھ لیا ہے, کیونکہ ہماری سائیکی میں سب سے بڑا خوف موت کا ہے, صحیح, خوفوں کا سردار ہے, تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے مر جانا ہے. اور جب اس سے ملتا ہوا خواب آتا ہے تو انسان ڈر جاتا ہے, اس کی سائیکی ویک ہو جاتی ہے. ایگو کے لیے, انا کے لیے ہراسمنٹ ہے ڈیتھ. یہ ہراس کرتی ہے ایگو, اس سے اتنی زیادہ, آپ یوں سمجھے کہ شیطان دمبا بن جاتا ہے, چھوٹا سا ہو جاتا ہے. تو اب رات کو کسی بندے نے دیکھا تو اب اللہ نے خوشخبری نہیں دکھائی, اس کو ڈرایا ہے, لیکن اس کی بہتری کے لیے ڈرا دیا ہے. ہو سکتا ہے شراب پیتا ہوگا, ایسے کاموں میں پڑا ہوگا, بیوی رو کے دعائیں کرتی ہوگی یا اللہ اس کو ہدایت دے, تو اللہ نے لگا دیا جھٹکا بجلی کا 440 وولٹ کا. اگلے دن اٹھے گا, بھاگا جائے گا. تو اب اگر بہت زیادہ سخت جان ہوگا, ایوائڈ کر جائے گا, سہ جائے گا اور عادت سے نہیں ہٹے گا, تو ہو سکتا ہے دوبارہ کچھ اس سے زیادہ انٹینسٹی کا دکھا دیا جائے. زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھیں یہ نصیب کی بات ہوتی ہے, کسی کو بھی ہو سکتا ہے. اتنے فیکٹر اس میں کاؤنٹ ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس کی ججمنٹ نہیں پاس کر سکتے کہ ایسے ہوتا ہے. میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں, اللہ ان پر رحم فرمائے, کہ وہ لوگوں کو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ آپ اتنی بار آپ پڑھیں یہ چیز, آپ کو زیارت رسول ہو جائے گی. کنٹرول کرنے کی انسان وہی نا, ہر چیز کا ایک فارمولیشن اور ایک میتھڈ انوینٹ کرتے ہیں, ویل بناتے ہیں کہ آپ ایسا کریں گے تو آپ کے ساتھ ایسے ہو جائے گا. اور نعوذ باللہ جانے انجانے میں اللہ تعالیٰ کو بھی ہم اسی فریم میں لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایسے پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے یا نہیں چاہتا, نعوذ باللہ ہمیں زیارت آنی ہے. تو اس کی تو تربیت کی ضرورت ہے. اب زیارت رسول اسپیسیفک پہ میں آپ کو ایک بات عرض کروں جس پہ ہرٹ آ سکتا ہے لوگوں کو, ایویڈنس بھی دوں گا. مجھے زیارت رسول آئی اور میں نے اس پہ ویڈیو کر دی, تو لوگوں نے بڑی سبحان اللہ کی, ماشاء اللہ کی. اس مقصد کے لیے نہیں کی تھی ویڈیو اس مقصد کے لیے کی تھی کہ ایمان مضبوط ہوں اور لوگوں کو یہ اندازہ ہو کہ اللہ ان کو تنہا نہیں چھوڑتا,
اللہ اگر آپ کو آپ کی دنیاوی زندگی میں اسباب کی زندگی میں چلتا پھرتا ہوا نظر نہیں آتا نا، تو خواب میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، خواب میں ٹائم اینڈ اسپیس نہیں ہوتا، خواب میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی ایسی بہت بڑی چیز دکھا سکتا ہے جس کے بعد آپ اگلے دن صبح اٹھیں اور غم کے پہاڑ کے نیچے آپ کھڑے ہیں اور آپ مسکرا دیں اور آپ کہیں کہ نہیں اللہ میرے ساتھ ہے. تو مقصد اس کا لوگوں کو تسلی دینا تھا. مقصد پہلے پورا بیان بھی کیا کہ میں نے کیا کرنا ہے بیان کر کے، یہ تو منع ہے. تو چونکہ استعمال ہو رہی ہے اب زندگی کے، لوگ اس کو دیکھیں. اور ابھی تو آگے اپنی ایسی بہت سی چیزیں لے کے جاؤں گا کہ لوگ کہیں گے اس کو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی، اس کو کیسے ہو سکتی تھی. بات یہ ہے کہ خود میری اپنی زندگی میں جو غور طلب امر ہے کہ مجھے 4 دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مبارکہ ہوئی ہے. ماشاء اللہ. اچھا اب نہیں، اس میں ایک ٹیکنیکل ریزن ہے جو میں یہاں پہ بتا رہا ہوں. آپ نے تو ماشاءاللہ پڑھ دی ہے، نیچے کمنٹس میں بھی پڑھ دینا. اب جو میں آگے بتانا چاہ رہا ہوں وہ لوگوں کے لیے ایک سوچ کے ہنٹر کا کام کرے گی کہ ہوتا یہ ہے کہ مجھے 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار مبارک ایسے ہوا ہے کہ حلیہ مبارک تینوں میں الگ الگ تھا. ہم بولتے نہیں ہیں نا ان چیزوں پہ اور ہم دبا لیتے ہیں. میں نے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی یوتھ میں دیکھا ہے، جوانی مبارک میں دیکھا ہے، بالکل ینگ تھے ماشاءاللہ، ہی واز سو ینگ، وائبرنٹ، گلوئنگ. اور وہ مڑے اور کسی بالکنی میں تھے اور میں نے ان کا چہرہ مبارک دیکھا، آئی واز اسٹن شاکڈ، ہی واز سچ اے گریسفل مین. تو اچھا، لیکن دوسری بار جب میں نے دیکھا تو میں نے داڑھی مبارک کے بغیر دیکھا، بڑھاپے میں دیکھا، نماز پڑھ رہے تھے. ٹھیک ہے، اب میں اس کی تفصیلات میں زیادہ نہیں جاؤں گا، جو بتانا مقصود ہے وہ بتا دیا. اچھا، اسی طرح میں نے ایک بار دیکھا کہ وہ کسی اور حلیہ مبارک میں تھے. اور اسی چوتھا خواب اس لیے بتایا ہے کہ اس میں حلیہ مبارک نہیں تھا میرے لیے. سو دیٹ از وائی میں یہ گمان کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دست مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما دی. میرے پاس اس کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے، میرے پاس اس کی کوئی شیورٹی نہیں ہے، میں اس دلیل پہ نہیں زندہ رہ سکتا. اب لوگوں کی تعلیم کے لیے بات بتائی کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارک ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا، جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے بیان مجھے ہی دیکھا. اس میں تھوڑا انٹرپریٹیشن کا فرق ایسے ہوتا ہے کہ جیسے دانتوں کی صفائی سنت ہوتی ہے، مسواک سنت نہیں ہوتی ہے. ہماری ابھی تک یہ مس انٹرپریٹیشنس چل رہی ہیں اور ہم انہیں قدیم چیزوں میں چلتے آ رہے ہیں. مسواک محبت کے طور پہ بھی کی جائے، صحیح ہے، کبھی جس سے محبت ہو آدمی اس کو ایز اٹ از بھی کاپی کرتا ہے، لیکن اصل مقصد دانتوں کی صفائی ہے. صحیح ہے. اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا ہے کہ میری صورت میں نہیں آ سکتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایگزیکٹ میری صورت میں نہیں آ سکتا. اور حلیہ مبارک کی جو ہمارے یہاں ڈیفینیشنس ہیں ان پہ تو میں بات ہی نہیں کرنا چاہتا، وہ تو بہت لوگ ہارٹ ہو جائیں گے، وہ اتنی لٹریری ٹو دی پوائنٹ نہیں ہے. اگر کسی آدمی کے پاس، کسی آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مبارکہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو میرے نظر میں اس کا کام یہ بنتا ہے کہ صبح اٹھ کے 2 نفل سجدہ شکر کے ادا کرے کہ اللہ نے اس کو اس قابل سمجھا کہ اتنی بڑی تسلی اس کو بھیجی ہے. جی بالکل. اتنا زیادہ باعث احترام نہیں ہے انسان. اس وقت آسمانوں پہ کوئی اللہ کا مزاج مبارک ایسا ہوا تھا کہ اس کو تسلی دو، مر گیا یہ، اس کو نکالو. تو ہو گیا تو تسلی کرے، کوئی تسبیح وغیرہ شروع کرے اس کے صدقے میں کہ ساری زندگی یہ تسبیح یا یہ ایک نیک عمل چھوٹا سا کوئی بھی شروع کر دے تاکہ اللہ تعالیٰ خوش ہو کہ اس نے اس کو سیریس لیا ہے، اس پہ اثر ہوا ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر ایویڈنس چاہیے ہے تو پھر حلیہ مبارک پہ جائیں، اس پہ 3-4 مہینے لگائیں، اس پہ ماسٹری کریں کہ آپ نے جو دیکھا ہے آپ اس کی مماثلت کے قریب پہنچنا شروع ہوں، ویژولائزیشن آپ کی ایکوریٹ ہونی شروع ہو، جو آپ نے دیکھا ہے اور جو اصل میں ہے وہ ایک دوسرے کے اندر سنک ہو جائیں. اگر آپ یہاں تک جاتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے، گمان غالب ہوتا ہے کہ دیکھا ہے، تو ٹھیک ہے، اس میں کیا حرج والی بات ہے. میرے ساتھ اصل میں تجربہ ایسا ہو رہا ہے کہ مجھے لوگ جب ملنے آتے ہیں تو مجھے ایسے